إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، آج اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا، کچھ بیان کرنے کا موقع دیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات، صحیح اور درست بات، کتاب و سنت کے عین مطابق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کو جاننے، اسے سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ جو گزشتہ اتوار والے روز نماز ظہر میں جو ہمارا درس ہوتا ہے، اس میں ہم نے موضوع سخن بنائی تھی. کچھ باتیں ہو گئی تھی، ہم اختصاراً ان باتوں کو بھی اور جو باتیں رہ گئی تھیں انہیں آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بناتے ہیں. وہ آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے اہل ایمان پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کا تزکیہ یعنی ان کی اصلاح فرماتا ہے اور انہیں کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی حدیث مبارک کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ لوگ رسول کے آنے سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ کسی نبی اور رسول کو ماضی میں اس وقت بھیجتا رہا ہے جب گمراہی عام ہو چکی ہوتی ہے اور لوگ
عقیدتاً اور عملاً گمراہی کا شکار ہو کر جہنم کے دہانے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، تم جہنم کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، ہٹا لیا۔ تو انبیاء کرام لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے آتے ہیں اور راہ ہدایت پہ لگانے کے لیے آتے ہیں۔ گمراہی کا معنی ہے بھٹک جانا، کہ لوگ بھٹک چکے ہوتے ہیں مقصد حیات سے، جنت کے راستے سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، اور جس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں شرک، کفر، یا پھر خود ساختہ طریقے، یا پھر فسق و فجور، یہ وہ راہ ہوتی ہے جو انہیں جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات بیان فرمائی۔ فرمایا ایمان والو، تم بالکل واضح اور کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گمراہی سے بچایا۔ کس طرح؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے 3 کام بتائے، انہیں مقاصد نبوت کہتے ہیں، نبوت کے مقاصد۔ اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ تلاوت قرآن مجید، لوگوں کی اصلاح، اور لوگوں کو قرآن کی باقاعدہ تفہیم اور تعلیم، اور جو اللہ نے الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دین دیے تھے ان کی تعلیم۔ تلاوت قرآن، اصلاح نفس، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم، یہ 3 کام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو گمراہی سے بچا لیا اور سیدھی راہ پہ لگا دیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں گمراہی سے بچاؤ کے 3 بڑے اصول ہیں۔ ایک کافر اور مشرک بے دین کے لیے بھی، اور اس مسلمان کے لیے بھی جو لا علمی میں کفر شرک کی گمراہی میں پڑ چکا ہے، اور گمراہی سے بچ کر ہدایت پر جمے رہنے، قائم رہنے، استقامت اختیار کرنے کے بھی یہی 3 اصول ہیں، ہر ایک کے لیے۔ ہر غیر مسلم کو یہی دعوت دو۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور قرآن دے کے بھیجا، قرآن کے علاوہ احکامات دین دے کے بھیجے۔ اس قرآن کو پڑھو، ان احادیث کو پڑھو، اور ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ برائیوں کی نشاندہی کی اور ان سے روکا، اچھائیوں کی نشاندہی کی اور ان کی تعلیم دی، ان کو اپنانے کا حکم دیا، یعنی باقاعدہ اصلاح کا۔ عام مسلمانوں کو بھی یہی درس دو کہ تم اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ مسلمانوں میں بھی گمراہیاں در آئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یعنی طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جب گمراہیوں کے خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ہم خود دیکھ رہے ہیں
تو پھر اس سے بچاؤ کی یہی تدبیر ہے۔ قرآن پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحی پروگرام دیا ہے اس کو جانو، سیکھو، اپناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دینیاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں ان کو اسی نقطہ نظر سے جانو اور سمجھو۔ اور جو یہ جان لے کہ اللہ کی توفیق سے میں ان تینوں بنیادی اصولوں کی روشنی میں حق اور سچ پر قائم، ہدایت پر قائم، گمراہی سے بچا ہوا ہوں، تو وہ جان لے اس روئے زمین پر اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اس کی شہرت زمین پر ہی نہیں فرشتوں میں ہے، اس کی شہرت آسمانوں پر ہی نہیں عرش پر۔ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے فرشتوں کا محبوب ہے، اللہ کے بندوں کا محبوب ہے۔ اور ایسے بندے کو پھر یہ نصیحت ہے کہ یہ بندہ اس نعمت کی حفاظت کے لیے، اس ہدایت کی حفاظت کے لیے اور مستقبل میں گمراہیوں سے بچنے کے لیے انہی تینوں اصولوں کو مضبوطی سے تھامے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے کثرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحی قرآن دیا ہے سیکھے سمجھے اور اسے منوان مانتا چلا جائے، تسلیم کرتا چلا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دینیاں دیے ہیں بس وہی دین ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ان تینوں باتوں کو فردن الگ الگ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہمارے نبی امت پر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اصلاح کا، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کا پہلا ذریعہ ہے، اور ہر نبی یہی کرتے آئے، ہر نبی۔ سورۃ زمر کے آخر میں ہے جب جہنمی ہانکے جائیں گے اور جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے داروغہ فرشتے ان کو ڈانٹتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے انہیں کہیں گے، اللہ اکبر، انہیں کہیں گے اے لوگو، کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس، کیونکہ ہر قوم میں ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری امتیں ہوں گی ان جہنمیوں میں، تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، رسول آئے تھے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی تھی، ہمیں اس دن سے ڈرایا تھا۔ تو یہ انبیاء کا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آیات دی، کسی کو پوری کتاب کی صورت میں، کسی کو صحائف کی صورت میں، کسی کو اس سے مختصر صورت میں، اور انبیاء پہلے مرحلے پہ جیسے وہ وحی اترتی، آیات اترتی، تو پھر امت کو جو موجود ہوتے من وہاں حرف بحرف سنا دیتے، یوں اللہ کا پیغام پہنچتا رہتا، آیات پہنچتی رہتی، وحی پہنچتی رہتی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تلاوت کو ہم پر بھی ایک نیکی کے طور پر مسنون قرار دے دیا، حکم بھی دیا، تعریف بھی کی، تاکہ امت کا قرآن مجید کے ساتھ
تعلق قائم رہے. اللہ کے نبی تلاوت کر کے چلے گئے, پہنچا کے چلے گئے, اور اب امت اس کے ساتھ جڑ جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے میں سے ظاہراً چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے, اللہ انہیں بڑھا چڑھا کے اجر دے گا, اللہ معاف کرنے والا اور قدردان. یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا وصف بیان کیا. قرآن کی تلاوت کرنا. ایک حدیث مبارک میں سنا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاہ اللہ مالا فسلطه على حلقته. فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں, وہ قابل رشک, قابل تعریف ہیں, اس لائق ہے کہ ان کی اس نیکی کو دیکھ کر دیکھنے والا ہر بندہ یہ آرزو کرے, یہ خیال ظاہر کرے کاش مجھے اس نیکی کی توفیق ہوتی, کاش اس نیکی کے معاملے میں میں بھی اس جیسا ہوگا. فرمایا وہ دو کام. فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا فرمائے, حفظ کی دولت ہے, یا ناظرہ پڑھنا اچھی طرح سکھا دے, اور پھر یہ بندہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. اور دوسرا وہ جسے اللہ مال دے, پھر اللہ اس کو اس مال کو نیکی کی راہ میں خرچ کرنے پہ لگا دے, گویا اس مال کو وہ لوٹایا جا رہا ہے, لوٹایا جا رہا ہے, لوٹایا جا رہا ہے. یہ دو بندے قابل رشک ہیں. ان میں سے ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں قرآن کی تلاوت کے. ماضی قریب میں ہی رمضان گزرا ہے, آپ سن چکے ہیں. اب یہ تلاوت جو اللہ کے رسول کر کے امت تک پہنچا کے گئے, ہمیں اس سے جوڑ دیا گیا ہے تاکہ ہم وہ رسول اللہ کی تلاوت کردہ آیات کو پڑھیں اور یہ نور ہمارے دلوں تک پہنچے, حق اور سچ ہمارے دلوں تک پہنچے, ہدایت کی راہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں. یہ جو تلاوت قرآن در حقیقت یہ پہلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کس چیز کا؟ مقصد حیات کو جاننے کا, راہ ہدایت کو جاننے کا, احکامات الہیہ کو جاننے کا, توحید کو پہچاننے کا, شرک کو بھی پہچاننے کا. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اجمالی طور پر, مختصر انداز میں, خلاصے کے طور پر یہ ساری باتیں لوگ جان لیں اور سن لیں اور پہچان لیں, اور کثرت سے تلاوت کے ذریعے یہ ساری چیزیں اختصار کے ساتھ خاکے کے طور پر, اجمالی طور پر ہمہ وقت پڑھنے کو, سننے کو, جاننے کو ملتی رہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے دین کا خاکہ بیان کر دیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان در احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پورے قرآن کو, پہلے پورے دین کو خاکے کے طور پر, خلاصے کے طور پر قرآن میں رکھ دیا, پھر جو کچھ قرآن میں پورے دین کو خلاصے کے طور پر رکھا, اجمالی طور پر اسے ایک چھوٹی سی سورت جو 7 آیات پر مشتمل ہے, سورۃ فاتحہ, اس میں رکھ دیا. اور سورۃ فاتحہ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت قرار دے دیا گیا. ہمارے اس سے تعلق کو مضبوط اور گہرا اور دائمی بنانے کے لیے اسے نماز کا حصہ قرار دے دیا گیا.
خود بھی پڑھے اور امام صاحب سے بھی سنیں، اور اسے آسان ترین صورت بنا دیا گیا، سہل ترین بنا دیا گیا۔ یہ سورۃ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بات آئیے تو ایک اور بات بھی کہہ دیں، بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ پھر اس سورۃ فاتحہ کا بھی خلاصہ ایک اور آیت ہے، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر جاری نمازوں میں قرآن کی تلاوت، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، یہ ہمارا تعلق قرآن سے جوڑا گیا ہے۔ قرآن سے ان بنیادی دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے سننا یا پڑھنا دونوں ایک ہی چیز ہے، یکساں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر کچھ صورتیں خاص طور پر جاری نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، عیدین میں، جمعے میں پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ صورتوں کی تلاوت کا خصوصی حکم ہے، سورۃ الکہف جو جمعے کے دن پڑھی جائے، اور سورۃ ملک جو رات کو سوتے وقت پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ رات کو سوتے وقت پڑھی جائے، ایک بہترین تعوذ ہے۔ اور سورۃ اخلاص سے تو محبت کو اللہ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا تعلق جوڑا گیا ہے قرآن کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ موضوع پورا ہو جائے۔ اگر میں بطور خلاصے کے بات یہ کہوں تلاوت کے بارے میں، تو گمراہی سے بچاؤ اور ہدایت پر استقامت کی پہلی بنیاد، پہلا اصل وہ تلاوت قرآن مجید۔ لیکن یہ فائدہ کب حاصل ہے کہ یہ ہدایت کی بنیاد ہے، گمراہی سے بچنے کا اصل ہے۔ دینی تعلیمات کا خاکہ ہر روز کچھ نہ کچھ، کبھی عقائد، کبھی اعمال، کبھی عادات، کبھی اخلاق، کبھی معاملات کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ہم لوگوں کے لیے، اجمیوں کے لیے جن کو عربی نہیں آتی، کہ یا تو وہ اتنا عربی سے واقفیت حاصل کریں کہ قرآن مجید کی آسان عربی آ جائے، یا قرآن مجید کو کئی بار باقاعدہ سبقن ترجمے سے پڑھیں، ترجمہ قرآن کی کلاسوں میں شریک ہوں، تاکہ جب وہ آیات پڑھی جائیں تو ان کا وہ معنی مفہوم خاکے اور خلاصے کے طور پر ان کے دل و دماغ میں آ جائے۔ اور یا کہ ٹھیک ہے تلاوت بھی کریں، سنیں بھی صحیح، لیکن تلاوت مع ترجمے کا پورا اہتمام کریں، عام تلاوت کا کم اہتمام کریں، عام سننے کا کم اہتمام کریں، وہ بھی اجر کے ثواب اور اجر کی بات ہے، لیکن عام آدمیوں کے لیے پھر کثرت سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سوچیں ہم آج کہاں کھڑے ہیں، محاسبہ کریں کہاں کھڑے ہیں۔ نہ سننے کا شوق، نہ پڑھنے کا شوق۔ اگر سننا پڑھنا ہے تو خالی تلاوت، جو فوائد تھے ترجمے کے ساتھ، جب ترجمہ نہیں تو وہ فوائد نہیں۔ ایک حد تک ثواب ہے، لیکن آج کتنے ہیں قرآن پڑھنے والے، سننے والے؟ ہر مسجد میں ماہ رمضان میں قرآن سنایا جاتا ہے، اور کثرت سے ماہ رمضان میں ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن نہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ عمل کی اصلاح ہوتی ہے، نہ اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نہ آداب کی اصلاح ہوتی ہے، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری حاصل نہیں ہوتی۔ وہ قرآن جو کتاب ہدایت تھی اس کو پڑھ کر نصیب نہیں ہوتی، جو کتاب فرقان تھی اسے پڑھ کر حق اور باطل کے درمیان فرق حاصل نہیں ہوتا، جو کتاب نصیحت تھی اسے پڑھ کر اور سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ یہ لفظ تھوڑا سا غیر مناسب ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری بلکہ احسان اور رحمت کا معاملہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا قرآن حرف بحرف پڑھا کے سنا کے اور اس کو جمع کروا کے چلے گئے۔ اب باقی کام ہمارا تھا اور ہمارے پاس فرصت نہیں۔ اگلی بات وَيُزَكِّيهِمْ ہے۔ دوسرا اصل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تزکیہ کرتے، باقاعدہ اصلاح کی لوگوں کی، باقاعدہ سمجھایا لوگوں کو، نیکی اور بدی کی پہچان کرائی، نیکی کا حکم دیا، نیکی کی ترغیب دی، اچھے کاموں کا حکم دیا، اچھے کاموں کی تلقین کی، برے کاموں کی، شرک و کفر و بدعات و گناہ ہوں، حقوق العباد کے منافی امور ہوں، ان کی نشاندہی کی، ان سے روکا اور ان سے خبردار کیا اور ان کے برے انجام سے آزاد کیا۔ تزکیہ کیا، تزکیہ کا معنی پاک کر، یعنی عقائد، اعمال اور اخلاق کی گندگی اور میل کچیل سے لوگوں کو پاک کیا۔ شرک کی گندگی ہے، بدعات کی گندگی ہے، کفر یہ گندگی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی سارے عقائد و نظریات افکار یہ نجاستیں ہیں۔ عادات و اخلاق کے حوالے سے رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر جو کچھ معاشرے میں رائج ہے، خود ساختہ ذاتی پسند و ناپسند، یہ سب گندگیاں ہیں۔ ان ساری گندگیوں سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے آئے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شرک سے ہٹا کر اس قوم کو، صحابہ کو، اہل عرب کو شرک سے ہٹا کر توحید پہ لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق و بد کردار و بد تہذیب قوم کو اخلاق و کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کیا کہ وہی لوگ اس امت کے نہیں سابقہ امتوں کے بھی افضل ترین لوگ ہو گئے۔ انبیاء کے بعد امتوں میں سے سب سے افضل لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کی افضلیت کس بنیاد پر ہے؟ اس اصلاح اور تزکیے کی بنیاد پر جو اللہ کے رسول نے کیا ان کا اور انہوں نے قبول کیا، وہ مانتے چلے گئے، تسلیم کرتے چلے گئے، سرے خم تسلیم ہوتے چلے گئے، پھر اپنی قوم برادری کو چھوڑ دیا، ان کے عقائد کو چھوڑ دیے، ذاتی پسند و مانا پسند کو انہوں نے چھوڑ دیا، ذاتی خیالات کو انہوں نے چھوڑ دیا، غلامی رسول کی راہ میں لے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ ان کا یہ مشن تھا تزکیہ کرنا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ فرمایا ہمارے نبی لوگوں کو معروف باتوں کا حکم دیتے ہیں اور منکر باتوں سے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے، اخلاق رذیلہ سے، شرکیات سے، کفریات سے روکتے ہیں۔ یہ ان کا کام تھا۔ اب معروف وہ ہے جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی، اور ہر وہ بات منکر ہے، منکر ہے، بری بات ہے، برا عقیدہ ہے، برا عمل ہے، برا اخلاق ہے، بری عادت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اللہ کے رسول وہ تزکیے کے لیے آئے تھے اور آپ نے اپنا حق پورا ادا کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ما بعث اللہ من قبلہ من نبی الا کان حقا علیہ ان يدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔ فرمایا لوگوں، ہر نبی کا یہ وظیفہ رہا ہے، ہر نبی کا یہ کام رہا ہے، کام کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو علم اور معرفت کے خزانے دیے، جو شرعی علوم دیے، جو امت کے لیے راہ ہدایت کا علم دیا، وہ نبی اپنی امت کو ہر خیر سے، بھلائی سے، اچھائی سے آگاہ کرتا رہا
اور اللہ کے دیے ہوئے علم اور شریعت کی روشنی میں ہر شر سے اور برائی سے بھی متنبع کرتا رہا۔ ہر نبی کا یہ کام رہا ہے، اور ہمارے نبی نے یہ کام جو کیا کیا عظیم الشان کیا کہ ہمارے نبی کی تربیت یافتہ جو جماعت تھی وہ سابقہ تمام امتوں سے بھی افضل ہو گئی۔ تزکیہ حسی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، یہ گمراہیوں سے تزکیہ یہ معنوی ہے، اور ایک تزکیہ حسی جسمانی ہمارا دین تو وہ ہے کہ جسمانی پاکی کی تعلیم دیتا ہے، جسمانی تزکیے کی تعلیم دیتا ہے، طہارت پاکیزگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ طہارت تو نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ بتاؤ جس دین میں شریعت میں اس جسمانی طہارت کی یہ تاکید ہے، یہ ترغیب ہے کہ اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اس میں جو اصل طہارت ہے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معاشرے کے کفر اور شرک اور بدعات اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ طہارت حسی کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر، نہانا دھونا، عمدہ کپڑے پہننا، انتہائی امپورٹڈ خوشبوئیں استعمال کرنا، قیمتی صابن اور شیمپو استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، درست ہیں، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج لوگ اور امت جو اہمیت ایک مسلمان اس ظاہری طہارت کو دیتا ہے، اس کا عشر و عشیر بھی معنوی طہارت کو نہیں دیتا، اپنے عقیدے عمل و اخلاق کی طہارت نہیں کرتا جو طہارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے دماغ اور دل میں کفر اور شرک کی گندگی بھری ہوئی ہے، نفاق اور بدعات کی گندگی بھری ہوئی ہے، دنیا پرستی، مادیت، تعصبات، خود غرضی کی گندگی بھری ہوئی ہے، اناد اور بغاوت کی گندگی بھری ہوئی ہے، مادی ہوس کی گندگی بھری ہوئی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے نفرت اور بغض کی گندگی بھری ہوئی ہے، حسد اور کینہ اور حقارت کی گندگی بھری ہوئی ہے، اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اور اس نقطے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، یعنی پاک کیا، اصلاح کی، برائیوں سے پاک کیا، تربیت کی، ان کو برائیوں سے روکا، اچھائیوں سے ان کو آگاہ کیا۔ اس سب کچھ کا نام تزکیہ، تربیت کی اصلاح ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں، اس تزکیے اور تربیت میں، تزکیہ نفس میں اساس قرآن و حدیث ہے، اساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ تزکیہ کرتے گئے ہیں۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں کچھ ایسے گروہ پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کا تزکیہ تو کرنا چاہتے ہیں، اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود ساختہ طریقوں سے، خود ساختہ اصولوں سے، خود ساختہ ضابطوں سے، جس کو انہوں نے تصوف یا طریقت کا نام دے دیا ہے، کبھی کس نام سے، کبھی کس نام سے، کبھی کس نام سے۔ تزکیہ، تربیت، اصلاح، یہ تو اللہ کے رسول کی ہے، اور یہ تو برحق چیزیں ہیں، لیکن اس کی اساس قرآن حدیث ہونی چاہیے۔ اگر ہم غور کریں اور صدق کے دل کے ساتھ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہوگا ہمارے بہت سارے صوفیاء نے تزکیہ اور تصفیہ کے نام پر امت کو گمراہی میں دھکیل دیا، شرک و بدعات میں دھکیل دیا۔ اگر ان کی ان شرکیات و خرافات کا بقایا جات دیکھنا چاہتے ہو، آپ بھی مزارات میں جا کے دیکھ لو، آپ کی بزرگوں کے عرس کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ لو، یہ انہی کی وہ بقایا جات ہیں جو امت اصلاح کے نام پر ان کو کتاب و سنت سے دور کر کے ان خود ساختہ طریقوں میں لگا کے چلے گئے۔ اس لیے ان خرافات سے بھی بچو۔ تزکیہ کرنا اپنا، اصلاح کرنا ہے تو دین سے جڑنا ہے، رسول اللہ کے طریقے سے جڑنا ہے،
رسول اللہ کی تعلیمات جو قرآن کی صورت میں ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات جو احادیث کی صورت میں ہے، آؤ اس سے جڑ جاؤ۔ اور پھر بالخصوص احادیث کا وہ حصہ جو ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہے، احادیث کا وہ حصہ جو رقائق پر مشتمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو دل کو نرم کرنے والے ہیں، احادیث مبارکہ کا وہ حصہ جو آداب پر مشتمل ہے، جس میں آداب زندگی اور معاشرتی زندگی کے آداب بتائے گئے ہیں، آؤ ان کو سیکھو اور سمجھو اور ان کو اپناؤ۔ تو یہ تزکیے کا صحیح طریقہ ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ تزکیہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، اور آپ یہ کام کر کے چلے گئے۔ اگر ادھر ادھر گئے تو تزکیے کے نام پر یہ نت نئی گمراہیاں ہیں اور امت کو کتاب و سنت سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ آخری بات، ٹائم بہت شارٹ ہو کے تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن میں بات پوری کر دیتا ہوں۔ آخری بات تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تیسرا اصول یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کتاب کی تعلیم دی، اور حکمت یعنی اپنی احادیث کی باقاعدہ تعلیم دی۔ حکمت سے مراد علماء امت کے نزدیک سنت ہے، تو کتاب و حکمت سے مراد کتاب و سنت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ احکامات اللہ نے قرآن میں اتارے، اور دین کا کچھ حصہ اللہ نے الگ سے اپنے نبی پہ اتارا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر تیرے رب نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے، اور کتاب کے علاوہ بھی حکمت کے موتی آپ پر اتارے ہیں، علم اتارا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو داؤد کی حدیث الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں خبردار سن لو اچھی طرح، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور مجھے قرآن کے مثل بھی ایک چیز دی گئی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث فرمایا کہ وَيُعَلِّمْ، تعلیم دیں، تعلیم دیں۔ اب تعلیم کیا ہے؟ پیچھے کی تلاوت، اب ایک تعلیم، پتہ چلا تلاوت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ اب تعلیم یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو آپ نے سمجھایا اپنے حدیث کے ذریعے، اپنے سنت کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے۔ تعلیم دی باقاعدہ، بالخصوص مشکل مقامات کی ان کی تعلیم دی، اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل مقام آتا ہے، کچھ مقامات ایسے آتے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پیارے نبی کی تعلیمات، جو آپ کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی حدیث کی صورت میں موجود ہے، ان کی طرف رہنمائی کر کے اس مشکل مقام کو حل کرو۔ یہ ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی۔ اللہ نے الگ سے قرآن کے علاوہ جو آپ کو احکامات اور عقائد اور اعمال اور دیگر جو دینی مسائل دیے تھے، اللہ کے رسول نے وہ بھی سکھائے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث یہ دونوں مجموعے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور یہ حدیث دین بھی ہے اور شریعت بھی ہے، اور قرآن مجید کے مشکل مقامات کا یہ حل بھی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا فرمان یا عمل یا تو کسی نہ کسی آیت کی توضیح ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن کے ساتھ مزید علم و حکمت اور احکامات دین سے مطلع کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ اس لیے اب قرآن فہمی کے لیے بھی حدیث کی ضرورت، اور جو احکامات دینیاں یا عقائد قرآن میں نہیں ہیں ان کو جاننے اور سیکھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس اصول کو اگر نہ اپنایا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا، ترجمے سے پڑھا، کثرت سے پڑھا، لیکن اس کو سمجھا اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے، رسول اللہ کی سنت اور تعلیم کی روشنی میں اگر نہیں سمجھا، یہ بھی گمراہی ہے۔ خالی قرآن کو پکڑ کے اور اس کا خالی ترجمہ اور مشکل مقامات اور وضاحت طلب مقامات کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تفسیر اور توضیح آپ نے نہ سیکھی تو بھی گمراہی کا باعث ہے۔ اور سابقہ لوگوں میں سے جو بہت سارے گمراہ فرقے ہوئے، ان کی گمراہی کی بنیاد یہی تھی، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا اور صرف قرآن کو کافی سمجھا اور مرضی کا سمجھا اور مرضی کا معنی کیا، اللہ کے رسول کے فرامین اور تعلیمات کو ایک طرف چھوڑ دیا، نتیجتاً وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور اگر حدیث کو رد کر دیا جائے، ایک تو گویا آپ نے قرآن کو رد کر دیا، اور نمبر دو جو
قرآن کے علاوہ دین کا ذخیرہ تھا، دین کی تفاصیل تھی، ان سب کے سب کو آپ نے رد کر دیا۔ قرآن کے احکامات میں اجمال ہے اور احادیث میں پوری تفصیل ہے۔ وقت نہیں میں کچھ بتاؤں، صرف صحیح بخاری کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 109 کتابیں ہیں اور 3605 پھر اس کے اندر ابواب ہیں۔ طہارت اور نماز کے متعلق، نماز کی ساری جو احکامات ہیں، وہ نماز فرض ہو، نماز تہجد ہو، نماز عیدین ہو، نماز استسقاء ہو، نماز استخارہ ہو، طہارت اور صلوات نماز کے متعلق 20 کتابیں ہیں اور 884 ابواب ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق 72 ابواب ہیں۔ حج اور حج کے دیگر امور کے متعلق 164 ابواب ہیں اور اسی طرح روزے کے متعلق 63 ابواب ہیں اور بیوع کے متعلق 111 ابواب ہیں۔ نکاح، طلاق اور نفقات کے متعلق 240 ابواب ہیں۔ لباس کے متعلق 100 ابواب ہیں۔ ادب کے متعلق صحیح بخاری کے اندر 125 ابواب ہیں اور آخری جو کتاب ہے کتاب التوحید، جس میں کچھ گمراہ فرقوں کا رد کیا گیا ہے، کیوں کہ کتاب اللہ کے ساتھ انہوں نے حدیث کو نہیں جوڑا، گمراہ ہو گئے۔ ان کے رد پر جو کتاب لکھی، آخری کتاب کتاب التوحید، اس میں 56 ابواب ہیں۔ تو اگر ہم سب کو چھوڑ دیا جائے تو آپ کس دین پر عمل کریں گے، کیا عمل کریں گے؟ اور میں بالکل خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہدایت پہ قائم اور گمراہی سے بچ جائیں تو پھر تلاوت مع ترجمے کا اہتمام کریں۔ جو مشکل مقام آئے اسے رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں حل کریں۔ تعلیمات دین کو پھر آپ قبول بھی کریں، اختیار کریں، اپنائیں، یعنی اللہ کے رسول کا جو تربیتی پروگرام ہے اسے قبول کریں، کیونکہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول اصلاح کرنے ہیں۔ سن کے سنی انسنی نہ کر دیں اور اس بات پہ یقین رکھیں دین کا ماخذ